بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ افغانستان میں جو حالات جس طرح ابھی بنتے جا رہے ہیں، ہمارے سامنے جیسے صورتحال آ رہی ہے، اس کا ایک جائزہ لے لیتے ہیں کہ آج اس وقت کون سے ایسے ایشوز ہیں جو کہ افغانستان کو درپیش ہیں یا ان کی وجہ سے مزید مسائل بڑھ سکتے ہیں۔ افغانستان میں جس دن سے طالبان نے کنٹرول سنبھالا، باہر سے اشیاء صرف کی سپلائی رکی ہوئی تھی۔ آج ایران نے ان کی ریکویسٹ کے اوپر ان کو فیول یعنی تیل دینے کا اندیا دیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ آج ان کی تیل کی سپلائی شروع ہو جائے گی۔ خوراک کی بھی بعض جگہوں پہ قلت ہے، پاکستان کی طرف سے جا رہے ہیں کانوائے، اور میرا خیال ہے کہ جہاں تک تورخم بارڈر کا تعلق ہے، تورخم کی سائٹ پہ کبھی اتنا ٹریفک نہیں ہوا جتنا اب ہو رہا ہے، یعنی جتنی ٹریڈ، جتنی تجارت، جتنا مال پاکستان سے سپلائی ہو رہی ہے، یہ شاید ایک تاریخی وقت ہے، اس سے پہلے کبھی اتنا ہوا نہیں۔ تو کوشش ہو رہی، لیکن چونکہ درمیان میں کچھ دن یہ رکا رہا ہے، اس وجہ سے کچھ کرائسس سچویشن وہاں پہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ جو دو بڑے جو ایشوز وہاں پہ چل رہے ہیں، ایک تو یہ کہ وہاں پہ ایئرپورٹ پہ کل تقریباً 20 کے قریب ہلاکتیں ہوئی ہیں کابل ایئرپورٹ کے باہر، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک تو وہاں پہ ساری نیٹو کی اور ان کے جو بچے کچھ فوجی تھے وہ پہنچ گئے ہیں، اور ان کی تعداد جو ہے وہ تقریباً بتایا جا رہا ہے کہ 8-9 ہزار کے قریب تو وہ فوجی ہیں، جنہوں نے امریکی ہیں تقریباً، انہوں نے سنبھالا ہوا ہے، اس کی سیکورٹی وغیرہ کا چارج لیا ہوا ہے، اور وہ وہاں پہ تقریباً کچھ انتظامات وغیرہ کے معاملے میں بھی فعال ہیں۔ لیکن یہ ایئرپورٹ اتنے بڑے ہجوم کے لیے نہیں ہوتے۔ وہاں پہ صورتحال یہ ہوئی ہے کہ افغان امریکہ کے اعلانات سن کے وہاں پہنچے۔ امریکہ نے کہا کہ جس کسی نے بھی ہمارا ساتھ دیا تھا ہم وہاں اس کو نہیں چھوڑیں گے، ہم ان کو لے کے آئیں گے۔ وہاں پہ ہزاروں کے حساب سے لوگ پہنچ گئے، کیونکہ یہ نہیں کہ وہاں پہ کوئی خطرہ ہے۔ طالبان نے تو عام معافی دے دی، کوئی خطرہ نہیں، لیکن لوگوں کو یہ ایک موقع چاہیے تھا کہ اگر امریکہ میں شہریت مل سکتی ہے تو کیوں نہ ویل کریں، اور وہ لوگ وہاں سے کچھ پڑھے لکھے، کچھ ویسے وہ نکلنا چاہ رہے ہیں۔ اب اس میں ہیرا پھیری بھی ہے۔ اگر کسی کو واقعی جینون ایک ای میل آ گئی ہے امریکہ کے کسی ادارے کی طرف سے کہ آپ پہنچیں، تو اس نے اس ای میل کی فوٹو کاپیاں کر کے اپنے خاندان میں سارے بانٹ دیں، لہذا ایک انڈیویجول کی جگہ پہ وہ خاندان کے 10 افراد لے کے پہنچ گیا۔ اس میں اس کے بچے بھی چھوٹے چھوٹے ہیں، بیوی بھی ہے، ماں بھی ہے، وہ ہجوم بن گیا وہاں پہ۔ اب یہ نہ تو یہ جگہیں اتنے لوگوں کو سنبھال سکتی ہیں، نتیجہ یہ کہ سڑکوں کے اوپر وہاں پہ ایئرپورٹ کے باہر جو مختلف سڑکیں ہیں ان کے اوپر چٹائیاں بچھا کے لوگ بیٹھے ہیں، وہیں کھانا کھا رہے ہیں، وہیں رفع حاجت وغیرہ جو بھی اپنی انسانی ضروریات ہیں وہ سڑکوں پہ پوری ہو رہی ہیں۔ تو یہ سچویشن جو ہے یہ کوئی طالبان کی پیدا کی ہوئی سچویشن نہیں ہے، یہ یا تو خود وہاں کے لوگوں نے پیدا کیا یا امریکہ نے، کیونکہ امریکہ کو چاہیے تھا کہ کرائٹیریا بتاتے اور پھر لوگوں کو اطلاع دیتے کہ جناب آج اتنے لوگ آئیں، یہ لوگ آئیں، کل یہ لوگ آئیں، اور ان سے پہلے کہتے کہ آپ اپنے آپ کو رجسٹر کروا لیں، ہم آپ کو دیکھ لیتے ہیں، جو کیٹیگریز ہیں ان کے مطابق آپ کو لے لیتے ہیں۔ لیکن بدنظمی ایسی کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے۔ نتیجہ یہ کہ بعض اوقات وہ ہجوم جب چڑھ دوڑتا ہے تو ایئرپورٹ کی سیکورٹی کے لیے وہاں پہ فائرنگ کرنی پڑتی ہے۔ جو کل فائرنگ ہوئی ہے وہ باہر ہوئی اور انجان لوگوں نے کی ہے، ایئرپورٹ سے باہر جو ہجوم تھا اس میں کی ہے، اور اندر امریکن کئی دفعہ فائر کر چکے ہیں۔ تو یہ تو ایک چیلنج بن چکا ہے ان کے لیے، جبکہ باقی کابل میں اگر آپ جائیں گھومیں پھریں تو باقی شہر جو ہے وہ پرامن ہے، اس میں کوئی مسائل نہیں ہیں، کوئی ایسی صورتحال نہیں جس سے کہ یہ اندازہ ہو کہ شاید یہاں پہ کوئی بہت جنگ چل رہی تھی یا کوئی مسائل تھے، ایسی کوئی چیز نہیں۔ دوسری جو زیادہ سیریس چیز ہے وہ ہے پنجشیر کا مسئلہ۔ پنجشیر کی جو پرابلم ہے وہ ایسی ہے کہ وہاں پہ اگر پنجشیر کی آپ دیکھیے تاریخ، تو نہ تو روسیوں نے جب حملہ کیا تھا وہ اس کو فتح کر سکے تھے، اور نہ ہی یہ طالبان جو ہیں یہ فتح کر سکے اپنے پہلے دور میں۔ اور اب آ کے صورتحال وہاں پہ یہ ہے کہ پھر وہاں پہ ایک بغاوت کا سما ہے۔ امر اللہ صالح جو خبیث ترین انسان ہے، جو کہ بھارت کا تنخواہ دار ہے اور انہی کے ٹکڑوں پہ پلا ہے،
اور اس کے ساتھ ساتھ احمد شاہ مسعود کا بیٹا احمد، اس کا نام بھی احمد ولی مسعود ہے، یہ شخص وہاں پہ موجود ہے۔ بات چیت انہوں نے کی آپس میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ بات چیت کے ذریعے ریزالو کرنا بڑا ضروری ہے، ورنہ پنجشیر میں خون خرابہ ہوگا۔ بات چیت اس میں ناکام ہوئی کہ ایک آدمی ڈیمانڈز بڑی اللاجیکل مانگتا ہے۔ پنجشیر ایک چھوٹا علاقہ ہے، ایک چھوٹی وادی ہے، دشوار گزار ہے، لیکن جو مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں 6 صوبوں کے گورنر اور جو ایک وزارت خارجہ کا عہدہ بھی دیا جائے ساتھ۔ اب آپ سوچئے کہ 6 صوبوں کے گورنر اگر 6 صوبے سارے یہ مانگنے لگ جائیں تو وہ کیسے پورے ہوں گے وہاں پہ؟ اب یہ ان چیزوں کی وجہ سے جب طالبان نے غالباً ان کو بتایا ہوگا کہ یہ چیزیں اس طرح پوری نہیں کی جا سکتی، آپ اپنے مطالبات کو جائز بنائیں، تو وہ مذاکرات ختم۔ اب وہ جو احمد ولی مسعود ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی یا تو مجھے یہ دے دیں، ٹھیک ہے، ورنہ پھر لڑائی۔ آپ اندازہ کریں کہ انسانی خون وہاں پہ کتنا سستا ہے کہ آپ بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ لڑائی کر لیں۔ اب لڑائی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خون خرابہ دونوں سائڈ سے ہیں، تو افغان دونوں مریں گے۔ اب آج صورتحال یہ ہے، بلکہ کل رات کو یہ ہوا کہ طالبان کی ایک چھوٹی ٹکڑی، یعنی چھوٹا دستے ان کے ادھر کوئی گئے، اور ایک تنگ جگہ جہاں پہ کہ ان کو ایمبوش کیا جا سکتا تھا، وہاں پہ امراللہ صالح کے ٹرپس نے، اس کے اپنی فورسز نے، انہوں نے پوزیشن لی ہوئی تھی، اور وہاں سے جب طالبان گزرے ہیں تو ان کے اوپر حملہ کیا، اور اس حملے میں طالبان کو کافی نقصان ہوا۔ لیکن یہ تھوڑے لوگ تھے۔ اب انہوں نے کل آرڈر پھر دے دیا کہ جناب آپ میجر حملے کے لیے، ایک بڑے حملے کے لیے ٹرپس تیار کر کے بھیجیں، لہٰذا فوری طور پہ طالبان کے بڑے دستے جو تھے وہ روانہ ہو گئے پنجشیر کی طرف۔ اب غالباً وہ پنجشیر کے باہر بیٹھے ہیں۔ الٹیمیٹم تو پہلے دے دیا تھا احمد ولی مسعود کو کہ آپ یا تو مل جائیں آ کے ہتھیار ڈالیں یا پھر جنگ کے لیے تیار رہیں، لیکن یہ کوئی آسان کام نہیں ہوگا۔ پنجشیر کے اندر جانا، بالکل اگر پنجشیر آپ کبھی قبضہ کر بھی لیں کہ بہت بڑی آپ فورس بہت بڑی لے کے گئے ہیں، اس پہ قبضہ کر بھی لیں تو نقصان بہت ہوگا۔ یہ مشکل یہی ہے کہ افغانوں کی سمجھ میں یہ چیز نہیں آتی کہ آج ان کے ذاتی مفادات کی نسبت اس ملک کا امن زیادہ ضروری ہے۔ پاکستان نے انتہائی خلوص نیت سے یہاں امن کی بات کی، ورنہ جنگ تو جاری تھی، لڑ ہی رہے تھے۔ یہ رستہ جس پہ ان کو لا کے بٹھایا کہ آپس میں بیٹھ کے بات کرو، جو کہ ان کی ذمہ داری ہے، ہم نے کوئی سلوشن ان کے جیبوں میں نہیں ڈالنا کہ جناب یہ حل ہے۔ حل تو انہوں نے ڈھونڈنا ہے، بات چیت کرنی ہے اپنے مفادات سے ہٹ کے۔ تو امن کا رستہ تو یہی ہے کہ جنگ کی بجائے آپ بات کر کے ایک دوسرے کو اکاموڈیٹ کر کے وہاں پہ حکمرانی کریں، ورنہ تو طالبان اپنی جنگ لڑ رہے تھے، امریکی خود بیٹھے ہوئے تھے لڑ رہے تھے۔ اب امریکی چلے جاتے تو طالبان نے ان کی فوجوں کے ساتھ جنگ لڑتے رہنا تھا کہ اشرف غنی بیٹھا رہتا، تو جنگ تو ختم نہیں ہو سکتی تھی کبھی بھی۔ آج بھی اگر اختلافات بڑھ جائیں گے تو جنگ ہوگی، سول وار ہوگی، اور پاکستان کو افسوس ہوگا کہ پاکستان کی ساری کوششوں پہ پانی پھر گیا۔ تو آج یہ صورتحال ہے کہ جنگ کے دہانے پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی بھی اپنے مفادات کو ترک کرنے کو تیار نہیں، اور اگر یہ بدلے نہیں تو پھر یہاں پہ بڑا خون خرابہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے جو اتنی محنت کی، اتنی خلوص نیت سے، کیونکہ ہمیں جینوئنلی ضرورت تھی کہ افغانستان میں امن آئے، افغانیوں کے امن کے علاوہ ہماری اپنی بھی ضرورت تھی، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر افغانستان میں امن ہوگا تو پاکستان کے لیے آسانی ہوگی، پاکستان کی ایک سرحد جو ہے مغربی وہ محفوظ ہو جائے گی، اور بھارت اس کمزوری کو بہت بری طرح اس سے فائدہ اٹھاتا رہا ہے۔ اب طالبان نے انٹرنیشنل گارنٹی بھی دی کہ جناب ہم کسی کو یہاں پہ یہ جو اپنی سرزمین ہے وہ کسی کو استعمال نہیں کرنے دیں گے کسی کے خلاف، تو ہمارے لیے یہ کافی باعث اطمینان ہے چیز۔ لیکن اگر یہاں پہ یہ پنجشیر کا قصہ ہو جاتا ہے یا اسی طرح کی بات ہوتی ہے تو پھر وہ مشکلات آئیں گی، سول وار کی طرف جائے گا یہ ملک۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہماری جو پرخلوص کوشش ہے اس سے لوگ فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں،
آج آپ دیکھیے کہ یورپین یونین نے بھی، یعنی مغربی ممالک میں سے کئی ملکوں نے ریکویسٹ کی کہ ہمارے لوگوں کا انخلا کرے، وہاں پہ پاکستان کروا دے انخلا. پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن جو ہے اس کو ریکویسٹ کریں کہ وہ ہمارے لوگوں کو وہاں سے لفٹ کر کے پاکستان لے آئیں اور پھر ان کو آگے بھیجا جائے. اب یہ چیز جو کرنے کی ہے یہ بالکل کرنی چاہیے. پاکستان اس کے لیے پوری کوشش کر رہا ہے اور پاکستان کی ان کوششوں میں خلوص ہے. یہ فائدہ اٹھائیں گے، یہ لوگ آ جائیں گے، ان کو سیف جگہوں پہ پہنچا دیا جائے گا، پھر اس کے بعد الزام پاکستان پہ ہی لگائیں گے. یہ اس قدر اس معاملے میں اس قدر آپ کہہ لیجئے کہ ناہنجار لوگ ہیں کہ یہ پھر پاکستان کے اوپر الزام لگائیں گے کہ جی اگر پاکستان یہ نہ کرتا تو امریکہ کو فتح، ہم امریکہ کی فتح کے لیے بیٹھے ہوئے تھے. بھئی ہم امن کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. امریکہ کو فتح 20 سال تک وہ بمباری کرتا رہا، نہیں ہو سکی تو آگے بھی کر کے دیکھ لے، فتح ہو جائے گی. پاکستان تو نہیں ان کو پال رہا، لیکن اگر ہم مثال کے طور پہ پالیں تو ہمارے پاس ریسورسز رشیا سے زیادہ ہیں. ایران ہے، رشیا ہے، چائنا ہے، سب کے بارڈر مل رہے ہیں. آج سارے ان کو تسلیم کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں. تو آج صرف ایک ملک جو کہ جس کے حکمران، جس کے اپنے اندر ملک کے اندر انتشار ہے اور وہ اندرونی طور پہ تقسیم شدہ ہیں کہ وہ اپنا مل کے دفاع نہیں کر سکتے، پارلیمنٹ آپ کی فعال نہیں، لہذا باہر سے الزام لگانے کی ہر کسی کو چھٹی ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی ہے. اس میں سارے پاکستان کے پولیٹیکل پارٹیز، عوام، ان کو متحد ہو کے ان کا منہ توڑنا چاہیے جو پاکستان کو الزام تراشیاں کرتے ہیں. اپنی خباستوں کا، اپنی غلطیوں کا ملبہ ادھر ڈالنا، اپنے غلط کاموں کا، غلط تدبیروں کا ملبہ ادھر ڈالنا، یہ قطعاً میں سمجھتا ہوں قابل قبول چیز نہیں ہے. پاکستان ایئر لائن کی آج کی پرواز وہاں نہیں جا سکی کیونکہ ایئرپورٹ کے حالات اچھے نہیں تھے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے خلاف وہاں سے دہشت گردی کروانے کے، یعنی کچھ نہ کچھ وہاں پہ اگر آپ کی ایئر لائن جاتی ہے، ہو سکتا ہے جہاز پہ حملہ کروا دیا جائے، آپ کے ایمبیسی پہ کرا دیا جائے یا کسی اور پہ. کیونکہ میں بار بار کہہ رہا ہوں جو آج حالات ہیں یہ امریکہ اور بھارت ہضم نہیں کر سکتے، مر جائیں گے، یہ ہضم نہیں کر سکیں گے. لہٰذا ان کے مہرے وہاں پہ موجود ہیں، این ڈی ایس کے لوگ بھی ہیں. عام معافی کی وجہ سے ہر وہ دہشت گرد، ہر وہ گھٹیا انسان جس نے پہلے فطور پیدا کیا وہ آج وہاں موجود ہے اور ہمیں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے. آج اپنی سیکیورٹی ٹائٹ کریں، بہت زبردست سیکیورٹی ہونی چاہیے افغانستان میں جو ہمارے مفادات ہیں ان کے لیے بھی اور پاکستان میں، کیونکہ یہ وہ جنگ ہے جو کہ اب کھل کے آمنے سامنے لڑی جائے گی. آج کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.